بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر صاحب رائیون سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں بتاتے ہیں، ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا۔ وہاں ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کے عجیب و غریب داستانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت تاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ تھی۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ، میں نہیں جانتا یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ کی روح کو اجازت مرحمت فرمائے کہ وہ میری ایک درخواست پر اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لائے۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاسی ہوں، مجھے روحانیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے، میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کے میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا جو مشرف با اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجہ کی پابند صوم و صلاۃ خاتون تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے بات کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے ازارہ نوازش منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا ہے، میری روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مسرا کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا۔ عین مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک مجھے خواب میں طرح طرح کے بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی نہیں، جن کو نہ تو میں جانتا تھا، نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں اور نہ ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بز نظر آئے جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔
सुबहान अल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।